خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی تعریف جو قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے تقوی والی زندگی. لیکن عام لوگ ولی اللہ اس کو کہتے ہیں جس کی جھاڑ پھونک سے کسی کا 105 بخار پھونک نکل ڈالتے ہی وہ بخار کی بھی پھونک نکل جائے. کہیں صاحب 105 بخار تھا, جیسی پیر صاحب مولانا صاحب نے دم کیا اور بخار غائب ہو گیا. صاحب کیا کہنا, ولی اللہ لوگ. اور ان کے گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں, ریڈیو چل رہا ہے, ناچ گانے ہو رہے ہیں, نامحرم عورتوں پر اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, نامحرم عورتوں پر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں. اور جاہل اور بیوقوف لوگ اپنی بیٹیاں جوان کہتے ہیں بھائی یہ میری بیٹیاں ہیں, حضرت جی پیر صاحب ذرا ہاتھ پھیر دیجیے. یہ کیا ہے, یہ دین کو تباہ کرنا ہے, برباد کرنا ہے. اور ایسا پیر بھی شیطان ہے اور ایسے معتقد بھی, سوچئے کتنی بڑی نادانی کی بات ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. آپ نے بیعت فرمایا تو کپڑے سے بیعت فرمایا, کپڑا پکڑا دیا, لیکن کبھی نامحرم کے ہاتھ پیر سر کہیں بھی ہاتھ نہیں لگایا. مگر آج کل کی پیری سنت سے اور راہ نبوت سے ہٹی ہوئی. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن. کوئی اگر ہوا پر اڑ رہا ہو مگر سنت کے خلاف زندگی ہے تو اس کو شیطان سمجھے. خدا فرما چکا قرآن. اچھا آج کل یہ بھی ہے صاحب پیروں کے بڑے اختیارات ہیں. ارے میاں جو اللہ میاں سے بھی نہیں ہوتا وہ ان لوگوں سے ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ذرا سوچو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ پانچوں وقت یہ فرما رہے ہیں ہم سے, یہ کہو کہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ ہی کے محتاج ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اسی لیے شاعر بزرگ فرماتے ہیں خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. کیا شاعری ہے بتاؤ. واز, یہ تو واز ہے, بہترین واز ہے, توحید بھرا ہوا ہے. اللہ ہی سے مانگنا ہے. ہاں بزرگوں کا وسیلہ کرنا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے بزرگوں کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے, لیکن براہ راست ان سے مانگنا, براہ راست ان کو بااختیار سمجھنا یہ شرک نہیں تو اور کیا. ایمان بھی ذرا جاتا ہے ان چیزوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب دعا کیجیے گا, ہم کو تو اوپر اس کا سہارا ہے, نیچے آپ کا سہارا ہے, یعنی آسمان پر اللہ میاں کا اور زمین پر آپ کا سہارا. یہ بھی شرکیہ کلام ہے. زمین و آسمان دونوں قبضے میں اسی کے ہیں, پیر بھی کچھ نہیں کر سکتا. پنجاب ہمارے ضلع پرتاپ گڑھ جو الہ آباد سے 16 میل پر ہے, پیر صاحب آئے, ان کا جو بھی کسی کے پیٹ میں کوئی کھانا کھا کے آئے میں بتا دوں گا کہ کیا ہے اس کے پیٹ میں. تو ہمارے ایک بزرگ ناظم آباد میں تھے یہاں, بابا نجم احسن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجاز صحبت, وہ وہاں ایڈوکیٹ تھے. تو انہوں نے دیکھا ہی تو کم وقت سارا بدعت اور شرک پھیلا رہا ہے, لہذا فوراً اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی. ان کہا کہ اچھا جاؤ اپنے پیر سے پوچھو کہ آج رات کو جب وہ اٹھے گا صبح فجر کے لیے تو کئے بج کے کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر اس کا پیخانہ اترے گا. اپنے پیر سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ, اور تم گھڑی لے کر بیٹھ جانا. اگر وہ اتنے ہی بج کے اتنے ہی منٹ پر اتنے ہی سیکنڈ پر اپنے پیٹ کی چیز وہ بتا دے تو میں بھی اس سے مرید ہو جاؤں گا. اب آپ بتلائیے, اگر جمال گوٹا کھاتا ہے تو پہلے نکل جاتا ہے. اگر وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک 5:10 پر اور 10 سیکنڈ پر میرا پیخانہ اترے گا, اور وہ سوچتا اگر نہ صحیح وقت پر ہوا تو میری ذلت ہو جائے گی, اور یہ دعویٰ کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اپنی ہی پیٹ کی خبر نہیں. جیسا کہ کراچی میں کارپوریشن کے سامنے ایک صاحب طوطا لیے بیٹھے تھے, کچھ نقش بنائے ہوئے کاغذ پر. وہ طوطا جس نقش پر بیٹھ جاتا تھا وہ تقدیر بتا دیتا تھا, اور 8 آنا اس کی مفیس. 8 آنے میں آسمان کی باتیں, زمین پر بیٹھے ہوئے کارپوریشن کے سامنے. اب جوان بیچارے دور دور سے ہزاروں میل سے کراچی میں آئے ہوئے مزدور پیشہ چل پہنچ جا رہے, صاحب ہماری شادی کب ہوگی, ہوگی بھی نہیں ہوگی, میری تقدیر تو ذرا بتاؤ. 8 آنا دیا, طوطا جہاں ٹونٹ مارا اس نے, بس اس نے کچھ بتا دیا. سعود آباد کا رہنے والا تھا وہ. ایک آدمی آیا, اس نے کہا یہ کم وقت تو ایمان سب کا ضائع کر رہا ہے. اس نے کہا میاں تم کو کچھ خبر بھی ہے, تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, تم آسمان کی باتیں بتا رہے ہو, تمہارے گھر میں تو آگ لگ گئی. ابھی بتا رہے سعود آباد سے آ رہا ہوں. اس نے پہلے سے پتہ لگا لیا تھا اس کا کوارٹر نمبر وغیرہ. بس وہ جلدی جلدی طوطا سمیٹ کے بھاگنے لگا. وہ زور سے ہنسا, کہا دیکھو اس جاہل خبیث کو, اس کے گھر میں آگ واگ نہیں لگی, یہ زمین کی خبر نہیں آسمان کی تمہیں بتا رہا ہے, 8 آنے لے رہا ہے. اس پھر سب تب جا کر کے وہ بھاگا وہاں سے. میرے دوستو, ولی اللہ جو ہے بس آج کل یہی ہے, رات بھر جاگے ہوئے ہیں, آنکھیں لال ہیں, نماز فجر جماعت سے نہیں پڑھتے, عشاء جماعت سے نہیں پڑھتے,
اور بس کوئی بات ہو گئی تو اللہ کی طرف سے سب بات ہوتی ہے، بس جلدی سے معتقد ہو گئے. یعنی نماز بھی جماعت سے ضروری نہیں، کپڑا بھی ناف سے گھٹنے تک چھپانا ضروری نہیں ہے. آج کل ولی اللہ کی کلفٹن پر بیٹھے ہوئے ہیں، ننگ دھڑنگ ملنگ، ننگ دھڑنگ اور ملنگ قافیہ یہی ملتا ہے. اور جناب سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں، جوا گھوڑے کا ریس کا کہ کون جیتے گا، وہاں جناب بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہ سب سے بڑے پہنچے ہوئے ہیں. لیکن وہ حکیم الامت فرماتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، یہ تسلیم ہے، مگر دوزخ میں پہنچے ہوئے ہیں، واصل بالجنت نہیں، واصل فی النار ہیں. تو معلوم ہوا اللہ کے ولی جو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں اور تمام نافرمانیوں سے بچتے ہیں، بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو استغفار سے اس کی تلافی کرتے ہیں.